والرزاق ذو القوة المتين ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله العلي العظيم صلوات سامعین گرامی قدر سالانہ مجلس اعضا کے انعقاد کے لیے ہم اور آپ یہاں اس فرش اعضا پر حاضر خدمت ہیں۔ سورہ مبارکہ رحمان 55واں سورہ ہے قرآن مجید کا۔ یہ سورہ مدینے میں نازل ہوا۔ اس سورے میں 78 آیات ہیں۔ اس سورے کی ابتدائی آیات کی تلاوت کرنے اور سماعت فرمانے کا شرف ہم اور آپ نے حاصل کیا۔ ان آیات کے ذیل میں چند مطالب اس سے قبل کے پیش کیے جائیں۔ مختلف تفاسیر کی کتابوں میں اس سورے کی تلاوت کا ثواب نقل کیا گیا ہے۔ تفسیر نمونہ مشہور و معروف تفسیر آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کی کا اس میں روایت دیکھی کہ من قرأ سورۃ الرحمن، جس نے بھی ایک مرتبہ سورہ رحمان کی تلاوت کی۔ کتنی آیات ہیں؟ 78 آیات پڑھنے میں آپ کو کم از کم 15 منٹ لگ جائیں گے، زیادہ سے زیادہ 16-17 منٹ لگ جائیں گے، بس ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی رفتار پہ۔ من قرأ سورۃ الرحمن، جس نے بھی ایک مرتبہ سورہ رحمان کی تلاوت کی۔ اچھا رک کے ایک جملہ سنیے گا، 15-16 منٹ نہیں بھی لگیں گے، کیوں؟ اس کی ایک وجہ بتا رہا ہوں۔ جس نے بھی ایک مرتبہ سورہ رحمان کی تلاوت کی، اگر دن میں تلاوت کی اور روح قبض ہو گئی تو شہید ہے، رات میں تلاوت کی اور روح قبض ہو گئی تو رات میں شہید کہلائے گا۔ شہید کا درجہ ملے گا اسے جس نے ایک مرتبہ سورہ رحمان کی تلاوت کی۔ اس سورے میں 78 آیات ہیں۔ اس سورے میں آپ کو پڑھنے میں تلاوت میں زیادہ وقت نہیں لگے گا، کیوں؟ خداوند متعال نے مسلسل ایک خاص جملے کی تکرار کی ہے۔ میں تھوڑا سا پڑھوں گا اور باقی آپ میرے ساتھ تلاوت کیجئے گا۔ کیا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ، سلامت رہے آپ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی ہمیں یہ پتہ چلا، جو افراد اس کمرے میں بھی تشریف فرما ہے توجہ رکھیے گا، کہ ہمیں اتنا پتہ چلا کہ جو بات اچھی ہوتی ہے اللہ اس بات کی تکرار کرتا ہے، ریپیٹیشن کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ نے سورج چاند ستارے بنائے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ نے انسان کو بنایا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ نے لولو اور مرجان کو بنایا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور لولو اور مرجان سے مراد امام حسن اور امام حسین، تو اللہ نے امام حسن اور امام حسین کو بنایا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ہاں، تو جو چیز اچھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی تکرار کرتا ہے۔ تو اب کوئی ہم سے نہ پوچھے کہ ہم فضائل علی کیوں پڑھتے ہیں، فضائل علی کیوں پڑھتے ہیں، ہم کیوں علی علی کرتے ہیں؟ کہ بھئی جو چیز اچھی ہے اس کی بار بار تکرار بھی کی جاتی ہے۔ ہاں، تو اب کوئی ہم سے یہ نہ پوچھے، بھئی ہم پہ فتویٰ نہ لگائے کہ بھئی آپ علی اور علی علی کیوں کر رہے ہیں۔ کہ اس لیے کہ دنیا کے پاس ایک علی نہیں ہے، ہمارے پاس پورے 14 ہیں۔
سورہ 14 ہے عزیزان محترم. سورہ رحمان کی ابتدائی آیات میں فرما رہا ہے الرحمن علم القرآن. اگر مجمع میرا ساتھ دے گا تو لطف آئے گا. الرحمن علم القرآن. رحمان وہ کہ جس نے قرآن کی تعلیم دی. ہاں، علم القرآن. خلق الانسان، انسان کو خلق کیا. علمہ البیان، اور انسان کو بیان کی تعلیم دی. ٹھیک ہے. اچھا اب ذرا سیٹنگ دیکھیے گا آیت کی کیا ہے. الرحمن، رحمان وہ کہ علم القرآن کے جس نے قرآن کی تعلیم دی. خلق الانسان، اور پھر انسان کو خلق کیا. علمہ البیان، اور پھر انسان کو بیان کی تعلیم دی. یہ ترتیب ہے قرآن کی آیت کی. اب غور کیجیے گا جملے پر کہ رحمان، خداوند متعال نے لفظ رحمان کیوں استعمال کیا؟ اور بھی خداوند متعال کی صفات ہیں. ہاں، خدا کہہ سکتا تھا کہ وہاب، قہار، جبار، ستار. آپ دیکھیے گا بسم اللہ سے آپ کو تیار کر رہا ہوں اور نتیجے آپ کے حوالے ہو جائیں گے تو پھر آپ مجھ سے بات کیجیے گا. کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہی پڑھتے ہیں آپ ہر کام شروع کرنے سے پہلے. تو کہا اللہ کی دو صفات ہیں. میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے کہ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. یہی ترجمہ سنتے ہوئے آ رہے ہیں. تو کیا ہم رحمان اور رحیم کو ہٹا کے کوئی دوسری صفت شامل کر سکتے ہیں جبکہ تمام اللہ کی صفات برابر ہیں؟ بسم اللہ الوہاب القہار، کیا ایسے کہہ سکتے ہیں؟ ہاں یا نہیں بتائیں؟ کہ اصولی طور پہ تو نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ جس خدا کے نام سے شروع کرنا ہے اس کی صفات رحمان اور رحیم استعمال کرنی ہے بس. کیونکہ قرآن میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. ہاں، کہ جناب سلیمان نے جب خط لکھا تھا ملکہ بلقیس کو کہ وَأَنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَأَنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کا اسی نام سے شروع کیا تھا. اسی لیے قرآن مجید میں 114 مرتبہ ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ کا آغاز کیا گیا سوائے سورہ توبہ کے. تو اس میں نہیں ہے اور سورہ نمل میں موجود ہے تو 114 ہو گئے. تو اب اللہ کی دو صفات رحمان اور رحیم کا مولانا صاحب اللہ کی کوئی اور بھی صفات استعمال کر سکتے ہیں کا؟ نہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ دیکھیے آپ سے سوال ہے اور آپ یقیناً جواب بھی دیں گے. یہ بلب کس نے ایجاد کیا تھا؟ بولیے گا. آپ صحیح کہہ رہے تھے، آپ کے موٹو کو میں نے ریڈ کیا. تھامس ایلوا ایڈیسن، سلامت رہیں. دیکھیں نوجوانوں کو یاد ہے ابھی تک سائنس 9 بیٹک میں جو پڑھی تھی. ایڈیسن نے ایجاد کیا تھا بلب. اسی ایڈیسن کے بنائے ہوئے ایجاد کیے ہوئے بلب کے نیچے بیٹھ کے ہم ذکر سید الشہداء اور مولا کائنات کر رہے ہیں. تو ایڈیسن روز محشر خدا کی بارگاہ میں آ کے یہ کہہ سکتا ہے نا کہ پروردگار عالم، میں کافر رہا، میں اللہ کو نہ ماننے والے رہا، لیکن میری ایجاد کے ذریعے یہ ذکر خدا کر رہے تھے، ہاں تو مجھے بخش دے. ایسا کہہ سکتا ہے نا. یا کوئی کافر رہا ہو اور دین اسلام میں داخل نہ ہوا ہو، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ پروردگارہ میری بنائی ہوئی ایجاد کے ذریعے یہ مسلمان ذکر خدا کر رہے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے، مولا کا ذکر کر رہے تھے. تو اب عزیزان محترم غور کیجیے گا جملے پر. اللہ نے کہا بسم اللہ. ایک صلوات پڑھیے گا بلند ترین. عزیزان محترم کیا کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رحمان بھی ہے اور اللہ رحیم بھی ہے. ہاں تو اب رحمان اور رحیم میں فرق کیا ہے دونوں میں؟ کہ دیکھیے اللہ، ایک حدیث ہے رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ. اللہ دنیا میں رحمان ہے اور آخرت میں رحیم ہے. کس کے لیے؟ کہ دیکھیے اللہ کفار و مشرکین کے کیے ہوئے کاموں کا اجر اور صلہ اور ثواب انہیں دنیا میں دے کے فارغ کر دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ کافر کے لیے جنت میں کوئی جگہ نہیں ہے. کافر کے لیے جنت میں کوئی جگہ نہیں ہے. تو پھر اللہ نے کہا کہ میں دنیا میں فرعون کو بھی رزق دے رہا ہوں، موسیٰ کو بھی رزق دے رہا ہوں، ابراہیم کو بھی رزق دیتا ہوں، نمرود کو بھی رزق دیتا ہوں. یعنی کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ اللہ مومن اور کافر دونوں کے لیے رحمان ہے اور آخرت میں صرف مومنین کے لیے رحیم ہے.
اللہ کی صفت رحمانیت کا تعلق صرف اور صرف مؤمنین سے ہے. جنت ایمان والوں کے لیے ہے، کفار و مشرکین. اچھا مولانا پھر یہ جو کفار و مشرکین نے اتنی بڑی بڑی ایجادات کی، اس کا کیا؟ اس کا کچھ اجر ملے گا کیا؟ جی ہاں. اجر کیا ہے؟ دنیا میں نام ملے گا، شہرت ملے گی، سلیبس میں بچے پڑھتے رہیں گے. ہاں تو کچھ نہ کچھ تو نام ملا نا. ہاں تو اللہ چونکہ عادل ہے، کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، تو کفار و مشرکین کے کیے ہوئے کاموں کا اجر انہیں یا ان کی اولادوں میں سے کسی شخص پر بڑی مصیبت آتی ہوئی اس کو ہٹا دے گا اللہ کا. یہ ہے رحمان اور رحیم. الرحمن، اب نتیجے آپ کے حوالے ہو جائیں گے. علم القرآن، جس نے قرآن کی تعلیم دی. اب آپ پڑھے لکھے افراد تشریف فرما ہے، آپ سے سوال ہے کہ دیکھیے اللہ تنہا ہے، ہاں یا نہیں؟ بے شک. ٹھیک ہے. اللہ واحد ہے، جی ہاں. اللہ اکیلا ہے، جی ہاں. اللہ تنہا ہے، جی ہاں، کیونکہ ہم وحدہ لا شریک کے ماننے والے ہیں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب آپ سے سوال ہے اور میں بہت آہستہ سے سوال پوچھوں گا اور آپ سوال سمجھ جائیں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اللہ تنہا تھا، پھر کہا علم القرآن، اللہ نے قرآن کی تعلیم دی، پھر کہا انسان کو خلق کیا، یعنی انسان کو بعد میں خلق کیا اور قرآن کی تعلیم پہلے دی. اس سے اتنا تو پتہ چلا کہ قرآن کی تعلیم لینے کے لیے کچھ لوگ موجود تھے. اللہ اکبر. میری روح کہاں کھڑی ہے؟ تو اللہ نے قرآن کی تعلیم دی. بھائی دیکھیے، مجلس پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ مجلس سننے والے ہوں، ہاں یا نہیں؟ مجلس سننے والوں کے لیے ضروری ہے کہ مجلس پڑھنے والا ہو. تو قرآن، علم القرآن، اللہ نے قرآن کی تعلیم دی. تو جب قرآن کی تعلیم دینے والا اللہ ہے تو قرآن کی تعلیم لینے والے کوئی تو لوگ ہوں گے نا. ہاں وہ کون ہے کوئی؟ آئیے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. یہ ترتیب ذہن میں ہے. اللہ تنہا ہے، اللہ نے قرآن کی تعلیم دی، اللہ نے انسان، خلق الانسان، انسان کو خلق کیا. اللہ تنہا، اللہ نے قرآن کی تعلیم دی اور اللہ نے انسان کو خلق کیا. اب آ جائیے حدیث اصول کافی کی. کون سی کتاب ہے یہ اصول کافی؟ کہ شیعوں کی 4 بڑی کتابیں ہیں. اصول کافی، تہذیب الاحکام، من لا یحضرہ الفقیہ، کہ یہ 3 بڑی کتابیں شیعوں کی 4 بڑی کتابیں ہیں. اصول کافی یہ انہیں کہتے ہیں کتب اربعہ، 4 بڑی کتابیں. ٹھیک ہے. الاستبصار، کہ یہ 4 بڑی کتابیں شیعوں کی. ان میں سے پہلی بڑی کتاب اس کا نام ہے اصول کافی، جو کہ لکھی ہے ابو جعفر کلینی نے. اچھا ہمارے ذہنوں میں کچھ باتیں ہیں کیا کہ اصول کافی کی روایت فلاں عالم نے پڑھ دی اور کہا کہ بھئی یہ روایت صحیح نہیں ہے. ہاں تو دیکھیے اصول کافی میں ہر روایت بھی صحیح نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے. بعض روایات پر علماء حدیث نے اعتراض بھی کیا ہے، وہ ایک الگ چیپٹر ہے. اگرچہ کہ سب جانتے ہیں کہ صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں برادران اہل سنت بھی یہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی ہر روایت صحیح نہیں ہے، بہت سی روایات کے اوپر اعتراضات ہیں. لیکن یہ جو روایت پیش کر رہا ہوں یہ صحیح اس سند ہے. کیوں؟ کیونکہ ظاہر ہے میں ریسرچ کا طالب علم ہوں اور بیک گراؤنڈ ہے اور میں دیکھ کر آیا ہوں، پڑھ کے آیا ہوں. کیا کہا اصول کافی کی روایت میں؟ وہ سورہ رحمان والی ترتیب ذہن میں ہے. اللہ تنہا، اللہ نے قرآن کی تعلیم دی، اللہ نے انسان کو خلق کیا. یہ 3 ترتیب ذہن میں رکھیے گا. اب خداوند متعال حدیث میں فرما رہا ہے ان اللہ تبارک و تعالی لم یزل متفردن بوحدانیتہ. اللہ مبارک ہے، تعالی ہے. ان اللہ تبارک و تعالی، اللہ بابرکت ہے، و تعالی، اللہ بلند ہے. اسی لفظ کو آپ اچھے طریقے سے جانتے بھی ہیں. تعالی اسی سے نکلا ہے اعلی، سبحان ربی سلامت رہے اعلی. اور ایک اور لفظ وہ تو آپ اچھے طریقے سے واقف ہی ہیں، تعالی اعلی اسی سے نکلا ہے علی. ہاں بلند بلند بلند. ٹھیک ہے. ان اللہ تبارک، اللہ تبارک ہے، بلند. وتعالی، اللہ متعال، بلند، مبارک اور بلند. لم یزل، اللہ ہمیشہ سے تھا، ازلی تھا. میں صرف نتیجہ دوں گا آپ کو اور آپ لطف دیجیے گا. اللہ ازلی، ازلی سے کیا مراد ہے کہ دیکھیے اللہ میں اور انسان میں ایک بنیادی فرق ہے. مجمع ہے، سن رہا ہے اس کمرے والا بھی؟ ہاں اللہ میں اور انسان میں ایک بنیادی فرق ہے. کیا
کہ دیکھیے اللہ تھا، اللہ ہے اور اللہ ہوگا. انسان نہیں تھا، انسان ہے نہیں ہوگا. ہاں کہ یہ دیکھیے یہ واجب الوجود اور ممکن الوجود جو کہ فلسفے کی بڑی بڑی بحثیں ہیں ان کو میں نے بہت آسانی سے سمجھا دیا. اللہ میں اور انسان میں کیا فرق ہے. ٹھیک ہے، اللہ تبارک ہے، تعالی ہے، لم یزل ولا یزال، ہمیشہ سے تھا ہمیشہ سے رہے گا. متفردن، اللہ تنہا تھا. ٹھیک ہے، آپ دو طرح کی نمازیں پڑھتے ہیں، نماز جماعت اور نماز فرادہ. نماز جماعت مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں، فرادہ اگر وقت نہ مل سکا یا کوئی مصروفیت رہی ہو تو گھر پہ جو تنہا نماز پڑھی جائے وہ ہے نماز فرادہ. اللہ تنہا تھا. ٹھیک ہے، لم یزل متفردن بوحدانیتہ، اللہ اپنی وحدانیت میں واحد تھا. نتیجہ دے رہا ہوں اور میں چاہوں گا آپ اس سے بات کیجیے گا. اللہ اپنی وحدانیت میں واحد تھا، اللہ اپنی توحید میں احد تھا، اللہ اپنی یکتائی میں یکتا تھا، اللہ اپنے اکیلے پن میں اکیلا تھا. پھر حدیث آگے ہے ابھی، اللہ تنہا تھا. اب میں عربی پیش کروں گا اور آپ مجھ سے بات کیجیے گا. اللہ اکیلا تھا، تنہا تھا، کوئی نہیں تھا. خاموشی جیسے ابھی ہے اور ابھی یہ خاموشی ختم ہونے والی ہے. اللہ تنہا، کوئی نہیں تھا. ثم خلق محمدا وعلیا وفاطمہ والحسن والحسین. محمد و آل محمد بلند تر صلوات. میں آپ کو سبحان اللہ کہتا ہوں آپ کے لیے. آپ کہیں گے ارے مولانا آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ اس لیے کہ میں نے ترجمہ تو پیش ہی نہیں کیا. یعنی اتنی پڑھے لکھی عوام ہے ہماری کہ مجالس میں شرکت کرتی ہیں کہ اتنی عربی سمجھ میں آتی ہے. کیا اللہ تنہا تھا، ثم خلق محمدا وعلیا وفاطمہ والحسن والحسین. پھر اللہ نے 5 کو خلق کیا، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین. ٹھیک ہے، اب جملہ یہاں روک کے ایک جملہ پیش کر رہا ہوں. اللہ تنہا تھا، 5 کو خلق کیا. ٹھیک ہے، اللہ کے بعد ہیں 5. ٹھیک ہے، اب چلیے سورہ رحمان جو میں نے آپ کو یاد کروایا ابھی تھوڑی دیر پہلے، کیا اللہ تنہا ہے؟ اللہ نے قرآن کی تعلیم دی، اس کے بعد انسانوں کو خلق کیا. تو ہمیں حدیث سے پتہ چل گیا کہ اللہ نے قرآن کی تعلیم کسے دی؟ اللہ اکبر. دیکھیں قرآن کو اگر مائنس حدیث سمجھیں گے تو پھنس جائیں گے. ہاں کیا کہہ رہا ہوں؟ قرآن مائنس اہل بیت کچھ نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں قرآن مائنس. آئیے اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں. اب یہاں کوئی ٹریفک سگنل ہو تو مجھے یاد آتا ہے بھائی، شہر میں آپ جائیں کہیں پر ٹریفک سگنل آپ کو نظر آتا ہے، ریڈ لائٹ، یلو لائٹ. بہت قریب ہو کے بات کر رہا ہوں آپ سے. ٹھیک ہے، ریڈ لائٹ پہ رک جاتے ہیں اور گرین لائٹ پہ یا یلو لائٹ پہ چل پڑتے ہیں. وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ کراچی کے نوجوان لڑکے ریڈ لائٹ پہ بھی جانا شروع کر دیتے ہیں. ہاں لیکن سن کے جائیے گا. اچھا تو پھر آپ نے دیکھا ہے کہ مولانا صاحب یہ تو قانون بنایا ہوا انہوں نے، ریڈ لائٹ پہ رکنا ہے یا گرین پہ آپ کو چلنا ہے. تو پھر اسی قانون کے نیچے سفید کپڑوں میں ملبوس یہ قانون نافذ کرنے والا کیوں کھڑا کر دیا؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون کافی نہیں ہے یا کتاب کافی نہیں ہے، کتاب بتانے والا. اللہ اکبر. یا علی اللہم صلی اللہ. پہنچ گئی بات عزیزان محترم؟ ہاں بہت آسان الفاظ میں بات کر رہا ہوں، ورنہ منطق، فلسفہ، علم کلام، تاریخ، لغت، سیرت، تفسیر، حدیث پڑھ کے بیٹھا ہوں، پڑھا بھی رہا ہوں، لیکن وہ بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، اس کو سمجھانے میں وقت لگے گا. تو اب ترتیب ذہن میں آ گئی. حدیث اور آیت کو ملائیے، آپس میں انٹیگریٹ کریں، ضم کریں. ٹھیک ہے، اللہ تنہا، قرآن کی تعلیم دی، انسان کو خلق کیا. اب اس کے اندر داخل کیجئے حدیث کو. بہت قریب ہو کے بات کر رہا ہوں. ہاں اللہ تنہا، اللہ نے پنجتن کو خلق کیا، اس کے بعد قرآن کی تعلیم دی. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب نتیجہ آپ کے حوالے ہو رہا ہے. کیا اللہ تنہا، اللہ نے پنجتن کو خلق کیا، اس کے بعد قرآن کی تعلیم دی. اب چلیے سورہ رحمان. پھر انسان کو خلق کیا، یعنی اللہ، پنجتن، قرآن کی تعلیم، پھر انسان. یہی ترتیب ہے نا، یہ ذہن میں رکھیے گا. پھر کہا
ثم خلق جمیع الاشیاء، اللہ تنہا اللہ نے پنجتن کو خلق کیا، قرآن کی تعلیم دی، انسان کو خلق کیا، پھر تمام کی تمام چیزوں کو خلق کیا، اس کے بعد تمام چیزوں کو خلق کیا. ہاں وَفَوِّضْ أُمُورَهَا إِلَيْهِمْ وَأَجْرِ طَاعَتَهُمْ عَلَيْنَا، اور اللہ نے تمام چیزوں کو ان کے کام بتائے. سورج تمہیں چمکنا ہے، ستاروں تمہیں دمکنا ہے، زمین تمہیں گھومنا ہے، زمین تمہیں پھل اور سبزیاں دینی ہے. اللہ نے ہر چیز کو ہر کام بتایا، اور تمام اشیاء کو ان کے کام بتانے کے بعد ایک آخری کام اور بتایا کہ سورج، چاند، ستاروں، زمین، پرند، چرند، درخت، تم سب کی ذمہ داریوں میں سے ایک آخری ذمہ داری اور بھی ہے کہ ان 5 کی اطاعت کرنا. اپنی طرف سے پیش نہیں کر رہا، حدیث ہے. ہاں ان 5 کی اطاعت کرنا. تو سورج، اب میں خاص علی کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں، سورج علی کی اطاعت میں، چاند علی کی اطاعت میں، زمین علی کی اطاعت میں، ستارے اہل بیت کی اطاعت میں. اسی لیے جب چاہے، اسی لیے جب چاہے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، سورج کو پلٹا دے. ارے چھوڑیے، جب چاہے اشارہ کرے ستارہ ٹوٹ کے گھر پہ آ جائے. ارے جب چاہے فرشتے سے کہیں، فرشتے آج تم فرشتے نہیں ہو، حسنین کے درزی ہو. اللہ نے ان تمام اشیاء کا اختیار اپنے اختیار کے ذریعے ان 5 کو دیا. اب نتیجہ آپ کے حوالے ہو رہا ہے، اور نہ جانے آپ نتیجہ کیسے وصول کریں گے، لطف لیجئے گا. کہ دیکھیے، السلام علیکم، کہ اللہ نتیجہ دے رہا ہے. آیت اور حدیث کو ملائیے گا، ایک مرتبہ صلوات پڑھیے گا. جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. اب ذرا میں کچھ دیر کے لیے رک گیا کیونکہ یہ ہمارے صادق بھائی محمد ٹی وی والے تاخیر سے پہنچے. یہ ہیومن نیچر ہے کیا کہ اگر یہاں سے کوئی گزرے گا تو میری نگاہیں دیکھیں گی اور ظاہر میں متوجہ ہوں گا، ٹھیک ہے، یا کوئی آئے گا تو میری توجہ مبذول ہوگی، ٹھیک ہے. اب چونکہ 30 سیکنڈ میں نے آپ کے سرو کیے اور 30 سیکنڈ آپ کے میں صحیح جگہ پہ ایک اور جگہ پہ سرو کر دوں. رسول اللہ تشریف فرما تھے، شمع کے پروانے رسول اللہ کے ارد گرد تشریف فرما تھے. جی میں نے لفظ کیوں استعمال کیا؟ ربیع الاول آ رہا ہے نا، چل رہا ہے. ہاں شمع کے پروانے بیٹھے تھے. اب غور کیجیے گا، جیسے صادق بھائی آئے نا تو میں نے ان کی طرف دیکھا، درود پڑھوا دیا کہ وہ آ کے اپنی چیزوں کی سیٹنگ کر لیں. ہاں ظاہر ہے میں تیاری نہیں کر کے آیا نا، اب آپ مجھ سے پڑھوا رہے ہیں، میں پڑھ رہا ہوں. جیسے جیسے حالات آتے رہیں گے میں ویسے ویسے پڑھتا رہوں گا. نبی تشریف فرمائے، سامنے اصحاب ہیں، رسول اللہ کے اصحاب. رسول اللہ نے گفتگو کی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا یا سیدھا راستہ بتا، یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ کراچی حیدرآباد موٹر وے کا نام ہوگا، کسی سڑک کا نام ہوگا صراط، سیدھا راستہ کسی سڑک کا نام ہوگا. نبی کریم نے جواب نہیں دیا، کہا انتظروا، انتظار کرو ابھی بتاتا ہوں. نبی کریم نے دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، وہ دروازہ جو خاص مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا کھلا، اندر کھلا. فجاء علی، علی آئے. نبی دیکھ رہے ہیں علی کی طرف. کیوں؟ ہم تو سنتے آ رہے ہیں النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم آپ کے سامنے موجود ہیں، ہم نے آپ سے سوال کیا کہ یہ صراط مستقیم ہے کیا، اور آپ وہاں دیکھ رہے ہیں. تو نبی نے کہا کہ آپ نے پوچھا کہ سیدھا راستہ ہے کیا، میں وہی تو بتا رہا ہوں کہ آپ سیدھا راستہ دیکھ بھی رہے ہیں اور پوچھ بھی رہے ہیں. سیدھا راستہ دیکھ بھی رہے ہیں اور پوچھ بھی رہے ہیں. عزیزان محترم اب یہیں سے ایک جملہ اور لے کے جائیے گا کہ دیکھیے آپ پڑھتے ہیں سیدھا راستہ علی ہے سیدھا راستہ، ہاں یا نہیں بھائی؟ وہ کمرے والے کم سے کم سروں کو ہلائیے گا. ہاں علی ہے سیدھا راستہ، ٹھیک ہے. صراط علی حق، علی کا راستہ سیدھا ہے، ٹھیک ہے. اچھا اب ایک مسئلہ اور ذرا ٹیکنیکل ہے وہ بھی حل ہو جائے اسی بہانے. کیا کہا؟ علی کا راستہ سیدھا راستہ ہے، ٹھیک ہے.
اب رک کے ایک چھوٹی سی دعا کروا دوں جلدی سے اور پھر ظاہر ایک نتیجہ آپ کے حوالے کر دوں, لطف آئے گا. پروردگارہ تمام بے اولادوں کو اولاد نرینہ اور صالحہ عطا فرما. اچھا سبحان اللہ, سلامت رہیں آپ. آپ نے کہا الہی امین, میں نے دعا کروائی ہے ابھی, ہاں, اور آپ نے کہا ہے آمین ابھی, ٹھیک ہے. جب اولاد نہیں ملی تب کہا ہے آمین, ٹھیک ہے, یعنی ابھی نعمت نہیں ملی نا, ہاں اچھا ابھی نعمت نہیں ملی تو آپ نے کہا آمین. سال کے 12 مہینے کے بعد اگلے سال پھر جب میں یہ مجلس پڑھنے کے لیے آیا تو آپ میں سے کسی ایک شخص نے آ کے مجھ سے کہا کہ مولانا پچھلے سال آپ نے دعا کروائی تھی نا بے اولادوں کے لیے, ہم نے فلاں کو ذہن میں رکھا تھا, ان کی اولاد ہو گئی. میں کیا کہوں گا؟ الحمدللہ. میں کہوں گا الحمدللہ. بھائی اللہ کا شکر ہے کہ بھائی آپ کے یہاں یا فلاں کے یہاں جس کے یہاں تھی مسئلہ ان کے یہاں اولاد ہو گئی. یعنی طے کیا پایا کہ جب نعمت نہیں ملتی تو کہتے ہیں آمین, اور جب نعمت مل جاتی ہے تو کہتے ہیں الحمدللہ. اسی لیے یہی فرق ہے شیعہ مذہب میں اور 72 مذاہب میں کہ ہم سورہ فاتحہ میں ولا الضالین کے بعد کہتے ہیں الحمدللہ, 72 مذاہب کہتے ہیں آمین, ہم کہتے ہیں الحمدللہ. 72 مذاہب کہتے ہیں آمین. کیوں؟ کہ اس لیے ہم دنیا کو بتا دیتے ہیں کہ ہمیں علی جیسا سیدھا راستہ مل چکا ہے, ہمیں سیدھا راستہ مل چکا ہے عزیزان محترم. اور ظاہر ہے جو سیدھے راستے پر نہیں ہے, ظاہر ہے وہ پھر در بدر بھٹکتے رہیں گے, ان کے لیے مشکلات ہیں عزیزان محترم. واپس آ جائیے. تو کیا کہا کہ اللہ تنہا ہے, اللہ نے پنجتن کو خلق کیا, اللہ نے تعلیم دی قرآن کی, اللہ نے انسان کو خلق کیا, اور اس کے بعد تمام اشیاء کو خلق کیا. ان تمام اشیاء کو خلق کرنے کے بعد ان کے کام بتائے, کام بتانے کے ساتھ ساتھ آخر میں ایک اور کام بتایا کہ پنجتن کی اطاعت کرنا, پنجتن کی اطاعت کرنا. تو اب لکڑی علی کی اطاعت کر رہی ہے, نتیجہ آپ کے حوالے, اور نہ جانے کیسے وصول کریں گے. ہاں, مٹی علی کی اطاعت کر رہی ہے, لکڑی علی کی اطاعت کر رہی ہے, مٹی علی کی اطاعت کر رہی ہے. کہ مولانا کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہ آئیے واضح کر دوں. جناب فاطمہ بنت اسد کے بدن میں جب علی تھے اور جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی, این اس موقع پر لکڑی کے دروازے نے یہ خواہش ظاہر کی کہ آج فاطمہ بنت اسد میرے ذریعے اندر داخل ہو, میرے ذریعے اندر داخل ہو, تاکہ میں دنیا کو بتا دوں کہ کعبے میں فاطمہ بنت اسد لکڑی کے دروازے کے ذریعے آئی ہے. این اسی موقع پر رکن یمنی میں موجود ایک در نے کہا کہ اے لکڑی, تیرے اندر سے ہر خاص و عام داخل ہوتا ہے, آج میں مٹی در بن جاتی ہوں, کیونکہ آنے والا عام آدمی نہیں ہے, ابو تراب ہے. آنے والا ابو تراب ہے. تو لکڑی بھی علی کی اطاعت کر رہی ہے اور مٹی بھی علی کی اطاعت کر رہی ہے. کہ اسی لیے عزیزان محترم لطف لیجیے گا, 2018 میں جب میں نے حج کیا, خداوند متعال آپ کو حج و زیارات سے مستفید فرمائے. آپ دیکھیں, لطف لیجیے گا, خانہ کعبہ کا جو غلاف ہے نا وہ پورا نیچے زمین تک ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن حج کے ایام میں اسے اوپر کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بعض شرارتی افراد وہ کینچی لے کر آ کے وہ خانہ کعبہ کا غلاف بطور تبرک لے جاتے ہیں اپنے گھروں پہ. اب تم جتنا علی کی جائے ولادت کو چھپاؤ, جتنا علی کی جائے ولادت کو چھپاؤ, کہ دیکھیے وہاں پہ سیسا لگا دیا, وہاں پہ لوہا لگا دیا, وہاں پہ کیل لگا دی, وہاں کچھ کر دیا, ایک خاص قسم کی خوشبو آتی ہے اور وہ رکن تمام کعبے کے ارکان سے مختلف نظر آتا ہے. دنیا جتنا علی کی جائے ولادت کو چھپانا چاہتی ہے, اللہ اتنا ہی واضح کرنا, اتنا ہی واضح کرنا چاہتا ہے. عزیزان محترم, کا یہ ہے علی. ہاں, ابھی تو میں آیا ہوں علی کے ذکر پر. کا دیکھیے اللہ نے قرآن میں 2 طرح کے اماموں کا تعارف کروایا ہے. ایک امام وہ کہ جسے اللہ بنا رہا ہے, ایک امام وہ کہ جسے بندے خود بنا رہے ہیں. ہاں, کہ دیکھیے یہ جو امامت ہے یہ خدا کی طرف سے ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہے, یہ اللہ بناتا ہے, یہ اللہ بناتا ہے امام.
सलवात पढ़िएगा एक बुलंद तरीके। मैं कर दूँ एक और ग्रुप का दिया कीजिए। बस बात तमाम हो रही है अज़ीज़ान मोहतरम का, ज़ाहिर है ये भी टेक्नोलॉजी का ज़माना है और अवामुन्नास तक पैगाम पहुँचाने का ज़रिया है। और लेकिन एक जुमला और लेके जाइएगा कि ये वसीला है, ये ज़रिया है आवाज़ पहुँचाने का, लेकिन चूँकि इंसान का बनाया हुआ है तो इसकी टेक्निकलिटीज़ बहुत मुख्तलिफ है। हाँ, इसमें ख़राबी भी आ जाती है, अभी लाइट चली गई थी, ये सारे मसाइल क्यों? इंसान के बनाए हुए वसाइल इंसान जैसे होते हैं, अल्लाह के बनाए हुए वसाइल पाको पाकीज़ा, वो मासूम होते हैं, उनमें ख़राबी नहीं होती। तो इसलिए हम आलम इस्लाम को दावत देते हैं कि उन वसीलों को इख्तियार करें जो हर बुराई से पाक है। उस दर पे आइए अज़ीज़ान मोहतरम, हाँ, वरना तो फिर आपको रोज़े महशर दर बदर भटकना पड़ेगा। अज़ीज़ान मोहतरम, खुदा बंदे मुताल सूरह क़सस में फरमा रहा है वजअल्नाहुम अइम्मतन यदऊना इलन नार, और जिन्हें बंदे खुद इमाम बनाते हैं वो लोगों को यदऊना इलन नार, जहन्नुम की तरफ ले जाते हैं। ये है इमामत। हाँ, अब तो मैं आया हूँ मौला पर और दो जुमले पेश करके बात तमाम कर दूंगा, और ज़ाहिर है उसके बाद असद भाई क़िबला का सलाम भी होगा। मजमा है, सुन रहे, घबरा तो नहीं रहे? अब ये एक आयत और बात तमाम का। देखिए, दो तरह के इमाम हैं, दो तरह की। अल्लाह का बनाया हुआ, उसकी खुसूसियात आपको मालूम है कि वो पाक होता है, वो मासूम होता है, वो साहिब इस्मत होता है, वो शुजा होता है, वो आलिम होता है, वो खौफ नहीं खाता, वो डिसीजन मेकिंग कर सकता है और वगैरह, ये सारे की सारी खुसूसियात। वो साबिर होता है, वो सखी होता है, वो शुजा होता है, वो हलीम होता है, वो रिज़ा होता है, वो नकी होता है, वो तकी होता है, वो अस्करी होता है, वो महदी होता है। हाँ, तो ये खुसूसियात हैं अल्लाह के बनाए हुए इमामों की। और जो बंदे इमाम बनाते हैं, जिन्हें बंदे रहबर और रहनुमा बनाते हैं, का उनकी क्या खुसूसियत है का वो भी सुनते चलिए। वजअल्नाहुम अइम्मतन यदऊना इलन नार, जिन्हें बंदे खुद बनाते हैं वो लोगों को जहन्नुम की तरफ ले जाते हैं। व यौमल क़ियामत ला युनसरून, और क़यामत के दिन उनकी ज़र्रा बराबर भी मदद नहीं की जाएगी। अच्छा, यानी जो बंदे का बनाया हुआ इमाम है, क़यामत के दिन उसकी ज़र्रा बराबर भी मदद नहीं की जाएगी। अच्छा, यानी वो खुद मोहताज मदद होगा। जब झूठा इमाम, बंदे का बनाया हुआ इमाम खुद मदद का मोहताज होगा तो वो अपने चाहने वालों की क्या खाक शफात करेगा? ये बात पहुंच गई ना? हाँ, और हमारे वाले कौन है? शाफ़े महशर, साक़ी रोज़े कौसर। तो हमें तो अपना मसला नहीं है ना अज़ीज़ान मोहतरम, हमारा तो मामला क्लियर है कि आपके तो खुद बनाए हुए इमाम का वो मोहताज मदद होंगे तो वो अपने मानने वालों की क्या शफाअत करें? कुरान है वजअल्नाहुम अइम्मतन यदऊना इलन नार व यौमल क़ियामति ला युनसरून, क़यामत के दिन उनकी ज़र्रा बराबर भी मदद नहीं की जाएगी। व अतबानाहुम फी हाज़िहि दुनिया लानतन, इसी दुनिया में हमने बंदों के बनाए हुए इमाम के पीछे लानत को लगा दिया है। अब कोई पूछे का मौलाना तबर्रा कहाँ है? कुरान में कहा जहाँ जहाँ लानत है वहीं वहीं तबर्रा है। कुरान है ना? हाँ, वह यौमल क़ियामत ला युनसरून, क़यामत में उनकी मदद नहीं की जाएगी। वह अतबानाहुम फी हाज़िहि दुनिया लानतन, इसी दुनिया में हमने झूठे इमाम के पीछे लानत को लगा दिया है। आगे आगे झूठा इमाम, पीछे पीछे लानत, आगे आगे झूठा इमाम, पीछे पीछे लानत। अब चलिए सच्चा इमाम, आगे आगे सच्चा इमाम, पीछे पीछे हक। अलीयुल माल हक के वल हक्कु मा अली, आपने मजबूर किया कि मैं हदीस पेश करूं। यदूरुल हक्कु हैसु मा दारा अली, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, का अली हक के साथ है, हक अली के साथ है, हक को उधर मोड़ दे जहां अली चले जाए। आगे आगे झूठा इमाम, पीछे पीछे लानत, आगे आगे सच्चा इमाम, पीछे पीछे हक। मोहतरम, अब बात तमाम हो गई। व यौमल क़ियामति ला युनसरून व अतबानाहुम फी हाज़िहि दुनिया लानतन, इसी दुनिया में हमने झूठे इमाम के पीछे लानत को लगा दिया है। व यौमल क़ियामति हुम मिनल मक़बूहीन, और क़यामत के दिन झूठे इमाम का मुंह काला होगा। क़यामत के दिन झूठे इमाम का, देखिए खुद कुरान है, व यौमल क़ियामति हुम मिनल मक़बूहीन,
क़यामत के दिन झूठे इमाम का मुंह काला होगा। का कैसे काला होगा? क्या उसका रंग काला होगा? का नहीं, अल्लाह रंग वंग थोड़ी देखता है। चेहरा भले स्याह हो, दिल स्याह ना हो। समझ गई ना बात? हाँ? मसलन एक मिसाल दे देता हूँ कि भाई जो लोग नमाज पढ़ते हैं या नहीं भी पढ़ते, का बास के माथे पर निशान पड़ जाता है नमाज का। अब बास पढ़ते हैं फिर भी नमाज का निशान नहीं पड़ता। ठीक है, मैंने नहीं पढ़ा हुआ भाई, खुद मैं अपनी बात, मेरे भी नहीं पढ़ा हुआ। हाँ, क्या इसका मतलब है कि मैं नमाज नहीं पढ़ता? नहीं, अल्लाह इस नमाज के निशान को थोड़ी देखता है, जो अंदर है नमाज का निशान उसे देखता है। पहुंच गई इस बात? हाँ, का कयामत के दिन झूठे इमाम का मुंह, बात कीजिए ना, काला होगा। तो ये तो झूठा इमाम है कि जिसका मुंह काला होगा। और अब आइए सच्चे इमाम के मानने वाले, सच्चा इमाम नहीं, सच्चे इमाम के मानने वाले। झूठा इमाम मुंह काला, सच्चे इमाम के मानने वाले कौन है? रसूलुल्लाह के पास आए सहाबी, या रसूल अल्लाह, हम जब भी आपके पास आते हैं आप कहते हैं अली से मोहब्बत करो, अली से मोहब्बत करो, अली से मोहब्बत करो। या रसूल अल्लाह, ये अली से मोहब्बत का फायदा क्या है? नबी के तेवर बदले, फौरन कहा अला मन अहब्बा अलियन जाआ यौमल क़ियामते व वजहुहु कल कमर लैलतल बद्र। ए मेरे सहाबी, जो भी मेरे भाई अली की मोहब्बत के साथ रोज़े महशर आएगा, उसका चेहरा ऐसे रोशन होगा जैसे 14वीं का चांद। जैसे 14वीं का चांद। तो ये तो झूठा इमाम है कि जिसका चेहरा काला है तो उसके मानने वाले का चेहरा कितना काला होगा। और फिर सच्चे इमाम के मानने वाले का चेहरा इतना रोशन है तो समझिए खुद इमाम का चेहरा कितना रोशन होगा। पहुंच गई बात तमाम हो गई। का ये है इमामत, ये है इमामत का। इसके दर से मुतमस्सिक, के दर से राबते में रहिए। हाँ, इसके दर से हमेशा अपने आप को जोड़ा रखिए, जोड़े रखिए, मुतमस्सिक रखिए, मिलाए रखिए। हाँ, कैसे मिलाना है? कि देखिए वो हमसे मिले हुए हैं, हमें ये करना है कि बस हमें उनसे मिले रहना। बस कैसे मिले रहें हम उनसे? तो उनसे राब्ता रखें, उनसे बात करें, उनसे गुफ्तगू करें, अपने ज़माने के इमाम से बात करें। हैं, सुन रहे हैं, मौजूद हैं? ज़रूर है, ज़रूरी है अपने इमाम से राब्ता। मैं नौजवान दोस्तों से अक्सर ये जुमला कहता हूँ कि देखिए इन्हिराफात बहुत ज़्यादा हैं। आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप करंट अफेयर से वाकिफ़ हैं, क्या क्या मसाइल हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारे असातिज़ा कहते हैं क्या ये जो मिंबर है ये शिकवा और जवाब शिकवा का मकाम नहीं है। यानी फ़लाँ आलिम ने ये कह दिया तो मैं उसको काउंटर करने के लिए इस सालाना मजलिस अज़ा का सहारा लूँ और फिर जवाब दूँ और फिर आपसे नारे लगवाऊँ और फिर मेरा जवाब उन आलिम तक पहुँचे, फिर वो उस जवाब के ऊपर जवाब दें और फिर वो नारे लगवाएं। कि ये मुनासिब नहीं है। हाँ, नारा लगेगा सिर्फ अली के नाम का, बस आले मोहम्मद के नाम पर दुरूद होगा, बस। हाँ, अपनी पजीराई थोड़ी करवानी है। हाँ, क्योंकि ये जो सुभान अल्लाह मसलन आप कहते हैं, सुभान अल्लाह, वाह वाह, माशाल्लाह, ये सुभान अल्लाह जाकिर के लिए थोड़ी होती है। अस्सलाम वालेकुम, ये जिक्र के लिए है, इस जिक्र के लिए। बात तमाम हो गई है। अज़ीज़ान मोहतरम, बहुत से अफराद हैं कि जिनका आज़ादारी में किरदार है, पार्ट है। हाँ, और मुख्तलिफ अंदाज, बाज़ का नज़म में, बाज़ का नसर में, खिताबत में, बाज़ का हदीस किस्सा में, बाज़ का मातमदारी में। हाँ, ये असद भाई हमारे क़िबला जहाँ, खुदा इनको सलामत रखे, ये और इनके वालिद, मेरी दाढ़ी अगरचे के सफ़ेद है, हाँ हो रही है, का हम सुनते हुए आ रहे हैं, आप सुनते हुए आ रहे हैं। खुदा इनको सलामत रखे और उनका साया हमारे सरों पर कायम दायम फरमाए। मखसूस अंदाज है, मखसूस अंदाज में पढ़ते हैं। मसाइब के फ़ौरन बाद क़िबला आप तशरीफ़ फरमा रहेंगे और ज़ाहिर है इसके बाद सलाम पेश करेंगे। ये अय्याम जो गुज़र रहे हैं ना, बहुत सख्त हैं। हाँ, होना क्या चाहिए था आज़ादारों?
ہونا یہ چاہیے تھا کہ بعد وفات پیغمبر یعنی 28 سفر کے بعد آج 5واں دن ہے نا، ہاں، کل کی تاریخ جو گزر گئی وہ یا آج کی تاریخ، روایات کے مطابق یہ دو تاریخیں ایسی ہیں، اختلاف ہے تھوڑا سا، کہ ان دو تاریخوں ہی میں جس دروازے پر نبی آ کے سلام بھیجا کرتے تھے مسلمانوں نے اسی دروازے کو آگ لگا دی تھی۔ اللہ اکبر۔ اچھا تو ہمارے گھر میں اگر والدین ہوتے ہیں نا بوڑھے، ہاں، بوڑھی ماں ہوتی ہیں، بوڑھے دادا ہوتے ہیں، دادی ہوتی ہیں، والد والدہ ہوتے ہیں، اور باہر کوئی آ کے دروازہ بجاتا ہے زور زور سے، ہمیں یہ بات ناگوار گزرتی ہے، ہم باہر جا کے تنبیہ کرتے ہیں کہ ایسا نہ کرو، لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہے، میں بات تمام کر رہا ہوں بس، ہاں۔ جیسے ہی یہ جملہ کہتے ہیں نا ہم جا کے، تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے والدین کتنے اہم ہیں۔ عزیزان محترم، مجھ جیسا عام آدمی اور مجھ جیسے عام آدمی کے عام والدین کا جب اتنا خیال ہے تو مسلمانوں کو اتنا تو خیال کرنا چاہیے۔ جس گھر میں سیدہ ہیں، حسنین ہیں، علی ہیں، مسلمان دندناتے ہوئے پھر رہے تھے، ہاں، ماتم بھی کرتے رہیے گا اور آئے کی صدا بھی بلند رہے گی۔ جس مقام پہ مصائب ہو، جس مقام پہ ذکر سید الشہداء ہو، آوازیں بلند ہوں، آنکھوں میں آنسو ہوں، اور پرسہ لینے کے لیے خود وہ امام ہو کہ جن کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توکے خاردار ہو، تو خدا کسی دعا کو رد نہیں کرتا۔ عزاداران مظلوم کربلا، ہاں، مجلس تمام ہو رہی ہے، کہا دیکھیے عزاداروں، یہ کون سا در ہے کہ جس کو جلایا گیا، نبی آ کے السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ، کہ یہ جملہ کہا کرتے تھے عزاداروں۔ اب ذرا آنکھیں بند کر کے، سر نیچا کر کے ایک منظر اپنے ذہن میں لائیے گا، کہ کون سا منظر ہے؟ کہ زمین ہے، جلتا ہوا دروازہ، درمیان میں سیدہ، مسلمان اسی دروازے پر پاؤں رکھ رکھ کر جا رہے ہیں، اور سیدہ یہ کہہ رہی ہے فضا میرے پاس آنا، میرا محسن شہید ہو گیا۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے ہیں سوائے غم سید الشہداء کے۔ مقبول مجلس ہے، آپ کے گریے کی صدا بلند ہو گئی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مجلس ادا تمام ہو گئی، آپ کی دعاؤں کا جناب سیدہ قبول کر لیں انشاءاللہ۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ کون سے ایام ہیں؟ بڑے سخت ایام ہیں، ہاں۔ میں نے اپنے ڈاکٹر سے پوچھا، فیملی ڈاکٹر سے، ڈاکٹر صاحب اتنا بتائیے کہ کیا انسان پر ایسے مصائب آ سکتے ہیں کہ انسان کے سر کے سیاہ بال سفید ہو جائیں؟ جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا؟ مولانا آپ کا اشارہ سیدہ کے دربار، آپ کا اشارہ سیدہ کے دربار جانے کی طرف تو نہیں ہے۔ پھر میں نے ایک جملہ کہا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں 4 گھنٹے تک عالمین کے رسول کی بیٹی دربار میں کھڑی رہی، وہ نبی کی بیٹی کا مقدر اور وہ علی کی بڑی بیٹی کا مقدر، کہ 3 دن تک شام کے دروازے، اجرکم اللہ، وہ 4 گھنٹے تک کھڑی رہی، علی کی بیٹی 3 دن تک شام کے دروازے پر کھڑی رہی۔ اجرکم اللہ زہرا، صدائیں آپ کی بلند ہیں، مجلس تمام ہو رہی ہے عزاداروں، بہت سخت مصائب ہیں یہ۔ اور پھر چلیے دوسری مناسبت کون سی ہے کہ لوٹا ہوا قافلہ واپس آ رہا ہے مدینے، لوٹا ہوا قافلہ مدینے آ رہا ہے، اور مجھ سے بھی کہا گیا ہے کہ 2 جملے جب شام سے رہائی ہوئی اس عنوان سے بھی پیش کیا جائے۔ عزاداران مظلوم کربلا، جب ایک مرتبہ شام کے بچے اور بچیاں زندان کے دروازے پر آئے اور آ کر امام سجاد سے پوچھا کہ آقا اتنا بتائیے، وہ بچی جو ہمیں آ کے کہانیاں سناتی تھی، وہ بچی نظر نہیں آ رہی ہے۔ امام سجاد نے کہا وہ بچی جو بابا کو یاد کرتی تھی، بابا سے جا ملی۔ اجرکم اللہ، کہ جیسے یہ جملہ سنا نا عزادارو، یزید تک اطلاع پہنچی، یزید نے رہائی کا اعلان کر دیا، کہا ہمیں گھر دے دیا جائے، لٹے ہوئے تبرکات واپس کر دیے جائیں، کہا ایک گھر میں مقید کر دیا، کہا گھر میں بٹھا دیا گیا، اور لٹے ہوئے تبرکات آ رہے ہیں۔ ایک تشت میں ایک سر آیا، جناب ام فروہ نے آگے بڑھ کے سر کو لیا اور ایک جملہ کہا، قاسم جب آپ خیمے سے جا رہے تھے آپ کی رخسار پہ گھوڑے کی ٹاپوں کے نشان نہیں تھے۔
अजरुकुम अल्लाह, मकबूल क्रिया कर रहे हैं आप, सलामत रहे आप। अज़ादार ने मज़लूम करबला का फिर इतने में, अब जरा मंजर जहन में रखिएगा, एक बड़े से तश्त में एक छोटा सा सर आया। जनाब रबाब ने आगे बढ़ के सर को लिया, एक जुमला कहा, असगर आप जैसे बच्चे को भी नहर किया जाता है। अरे नहर तो ऊंटों को किया जाता है। अज़ादार ने मज़लूम करबला का इतने में कोई शख्स हाथ में एक अंगूठी को लेकर आया। जनाब ज़ैनब ने इमाम सज्जाद से पूछा, कहा बेटा सज्जाद ये किसकी अंगूठी है? कहा फूफी अम्मा ये मेरे बाबा की अंगूठी। का रोजे आशूर, असरे आशूर के बाद बुजदिल आया, का बाबा की उंगली से अंगूठी को उतारना चाहता था लेकिन अंगूठी उतार ना सका, का उसने खंजर निकाला, उंगली को काटा। उंगली को काटा, अंगूठी लूट कर ले गए आज़ादारों। शाम से रिहाई मिली। इमाम सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा सारी बीबियों को शुमार कर ले और देख ले कि कोई बीबी रह ना जाए। एक जुमला कहा, सज्जाद सारी बीबियां हैं, रबाब नहीं है। का रबाब नहीं है, का फूफी अम्मा उन्हें हम रास्ते से ले लेंगे। जब काफिला चला एक मकाम पे रुका, जनाबे ज़ैनब कुबरा ने पूछा सज्जाद का ये मकाम कौन सा है कि जो देखा देखा सा महसूस होता है? का फूफी अम्मा ज़ैनब कुबरा का रबाब हमें यहीं से मिलेंगी। एक मर्तबा जिंदान में दाखिल हुए, अजीब मंजर देखा, रबाब कब्र सकीना से ऐसे लिपटी हुई है कि जैसे माँ बच्ची को गोद में लेकर कहती है सकीना उठो चलो घर चले। अजरुकुम अल्लाह। आज़ादारों काफिला चला, करबला से होता हुआ मदीने पहुंचा और मदीने पहुंचते हुए कोहराम बपा हो गया। आखिरी जुमला मजलिस से तमाम हो गई। आज़ादारों का जनाब ज़ैनब कुबरा आई रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक पर हाथ रखे और हाथ रख के एक जुमला कहा, नाना जान अगर अतराफ में नामहरम ना होते। अजरुकुम अल्लाह, अगर अतराफ में नामहरम ना होते ना तो अपनी कलाई से चादर को हटा के निशान दिखाते। ये तो बाजू के निशान है ना आज़ादारों। एक मर्तबा अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार आए इमाम सज्जाद के पास, कहा आका आका अपनी फूफी ज़ैनब कुबरा से कहिए कि कभी अपने घर पे भी तशरीफ लाए। इमाम सज्जाद ने जनाब ज़ैनब से कहा कि फूफी अम्मा आपके शौहर जनाब अब्दुल्ला तशरीफ लाए थे और वो ये इरशाद फरमा रहे थे। जनाब ज़ैनब ने कहा कि मैं जाऊंगी, लेकिन फिर दिल में ये सोचा कि कैसे जाऊं। घर में दाखिल हुई जनाब अब्दुल्ला के, चादर ओढ़ी हुई है, अभी घर के अंदर दाखिल नहीं हुई, आंगन में ही थी। क्या सोच रही है, इस घर में मेरा दिल कैसे लगेगा जिस घर में ओन मोहम्मद। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह का इस घर में दिल कैसे लगेगा जिस घर में ओन मोहम्मद ना हो। जनाबे अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार दाखिल हुए और देखा एक बीबी बुर्का पोश बैठी है, पहचाने नहीं। कहा ओ बीबी अगर तुम्हें पुरसा देना है ना इमाम हुसैन का तो जाओ इमाम सज्जाद के पास। एक मर्तबा चादर उतारी, चादर उतारने के बाद जनाब अब्दुल्ला ने देखा, कहा ए बीबी मैं ये नहीं पूछूंगा और मोहम्मद ने कैसे जंग की, मुझे इतना बताइए कि चेहरे पर निशान कैसे। अजरुकुम अल्लाह। मजलिस तमाम हो गया। अज़ादार ने मज़लूम करबला, बस इसके बाद सलाम है। अज़ादार ने मज़लूम करबला सलाम है, आखिर बात तमाम हो गई। बस एक रिवायत जिसका मुझसे तकाजा किया गया है कि जब लुटा हुआ काफिला मदीने पहुंचा ना तो बशीर ने ऐलान किया, या अहला यस्रबिन ला मुकाम लकुम बिहा, ए अहले मदीना क्या घरों में आराम कर रहे हो, करबला में हुसैन मारे गए। का जब ये इत्तला मिली ना जनाब उम्मुल बनीन को तो हाथ थामा फजल का और एक हाथ से असा थामा और आई बशीर के पास। ए बशीर किस हुसैन की शहादत की बात कर रहा है? कभी भी नबी के नवासे अली और फातिमा के बेटे हुसैन मारे गए। अरे ये जुमला सुना और एक जुमला कहा, ए बशीर मैं कैसे मान लूं मेरा हुसैन मारा गया, मेरा शेर दिल अब्बास कहाँ था। मजलिस तमाम हो गई। अज़ादारों
کہا بی بی عباس کی شہادت پہلے ہو گئی تھی. کہا اے بشیر مجھے اتنا بتا عباس کی شہادت کیسے ہوئی؟ کہا بی بی عباس گھوڑے پر سوار تھے, ان کے سر پہ گرز کا وار ہوا اور عباس گھوڑے سے زمین پہ گر گئے تھے. ایک جملہ کہا اے بشیر تو عباس کو جانتا نہیں ہے, اے بشیر تو عباس کو جانتا نہیں ہے. ارے میں عباس کی ماں ہوں, ارے میں کیسے مان لوں؟ میرے شیر دل عباس کے سر پہ گرز کا وار ہوا, عباس گرز کا وار نہ روک سکے. کہ نہیں بی بی, جب عباس کے سر پہ گرز کا وار ہوا عباس کے بازو پہلے قلم اٹھا. اجرکم اللہ. آخری جملہ بات تمام ہو گئی کہ عباس کے بازو پہلے ہی قلم ہو چکے تھے. مصائب سنے بی بی نے گریہ کیا. ایک جملہ کہا اے بشیر مجھے اتنا بتا, جب کوئی گھڑ سوار گھوڑے سے زمین پہ گرتا ہے اپنے بازوؤں کا سہارا لیتا ہے, تو نے کہا عباس کے بازو قلم ہو چکے تھے. مجھے اتنا بتا جب عباس گھوڑے سے زمین پہ گرے عباس کا سر پہلے زمین پہ لگا تھا یا سینہ؟